20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر وہ چیزیں کہ وہ ان میں ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور بے شک یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آج کی ان آیات پاک میں اللہ رب کائنات نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کی وہ باتیں بیان کرتا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ سابقہ کتب سماویہ میں پہلی جو کتابیں ہیں ان میں کیے گئے جو تغیر اور تبدل تھا، جو تبدیلی کی گئی، پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ کے قرآن نے ان علماء کا پردہ چاک دیا کہ ان لوگوں نے تورات اور دیگر صحیفوں میں عقیدے اور عصمت انبیاء سے متعلق بہت سی غلط باتیں شامل کر دی تھیں، اور چونکہ تورات اور انجیل اصل کتابیں باقی نہیں رہیں، ان کے علماء اور پادریوں نے اپنی اپنی کتابیں بنا لی ہیں، اور انہوں نے بیچ میں اپنی طرف سے اس کے اندر جو لکھا، تو وہ کتابیں چونکہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہی، بہت سی غلط باتیں بھی انہوں نے شامل کر دی۔ قرآن نے ان کا پردہ چاک کیا۔ مثلا ان کتابوں کے اندر 2-3 مثالیں کہ کیا انہوں نے لکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یہ لکھا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی پچھتائے کہ کیوں پیدا کیا۔ الیاذ باللہ یہ کلمہ کفر ہے، اور یہ تحریف شدہ بنی اسرائیل کی تورات اور انجیل کی کتب میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تحریف شدہ پادریوں اور ان کے علماء کی کتابیں ہیں، تحریف شدہ تورات کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے لکھا کہ اللہ نے 7ویں دن آرام کیا۔ نعوذ باللہ کہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، حالانکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد قرآن یہ کہتا ہے سورۃ القاف آیت نمبر 38،
فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں ان کے بنانے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی تھکاوٹ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اور جب کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا جو عقیدہ ان عیسائیوں نے گڑھ لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک الہ ہیں، تو اللہ کے قرآن نے اس کی جگہ جگہ تردید فرمائی۔ اور اسی طریق سے عیسائی جو لوگ ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن کریم نے آپ نے پیچھے سنا کئی جگہ پر اس چیز کی بھی تردید فرمائی۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ بیان کیا کہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی غلط باتوں کی نشاندہی کی کہ جو کہ ان کے علماء نے تورات اور انجیل کے اندر اپنی طرف سے تحریف کر دی تھی۔ فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ چیزیں کہ وہ ان میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، بحکمہ اپنے حکم کے مطابق، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ اللہ کی ذات غالب ہے، خوب جاننے والے ہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ کریم عملی فیصلہ کریں گے ان لوگوں کے درمیان۔ علمی فیصلہ تو اللہ نے دنیا میں کر دیا، اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں بھی دی، آخر میں اللہ کا قرآن بھی آیا، حق اور باطل کو اللہ نے واضح کر دیا۔ یہ علمی اللہ نے فیصلہ دنیا میں فرما دیا، اور فرمایا ابھی عملی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کریم قیامت کے دن فرمائیں گے ان لوگوں کے درمیان جو اللہ کے قرآن میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے میرا پاک پیغمبر آپ ان لوگوں کی باتوں کے اوپر کان نہ دھریے، آپ غمگین نہ ہوں بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنی اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہیں۔ آپ کے ذمے صرف کام کا پہنچا دینا ہے، منوانا میرا پاک پیغمبر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا فتوکل علی اللہ، بس آپ توکل کیجئے اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ کھلے حق پر ہیں اور وہ لوگ گمراہ ہیں، اس لیے آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں ان کو جواب دینے میں، آپ اپنا کام جاری رکھیں اللہ کی توحید والا، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں، چاہے وہ مکہ کے مشرک آپ کو جھوٹا کہیں نعوذ باللہ،
چاہے وہ لوگ آپ کو مجنون کہیں، شاعر کہیں، میرا نبی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا۔ انک علی الحق المبین، میں اللہ فرما رہا ہوں بے شک میرا پاک پیغمبر آپ کھلے حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ کسی بہرے کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ اس مقام پر اللہ نے کفار اور مشرکین کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ بہروں سے مراد وہ کفار ہیں جو حق بات کو سننے کے لیے ہرگز تیار ہی نہیں۔ تو جس طرح مردے اور بہرے آدمی کو، اب مردے کو سناتے رہو مردہ سنتا ہی نہیں ہے، یا جو کانوں سے بہرا ہو بہرے آدمی کو کوئی بات سنائی نہیں دے سکتی۔ فرمایا میرا نبی اسی طرح کفار اور مشرکین پر بھی توحید اور ایمان کی بات اثر نہیں کرتی۔ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں کے جو کان ہیں وہ بہرے ہیں، لہٰذا ان لوگوں پر نصیحت کی بات کوئی اثر ہی نہیں کرتی۔ میرا نبی آپ ان کے متعلق زیادہ غمگین اور فکر مند نہ ہوں، اور ان لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، دیکھتی تو ہیں ان کی آنکھیں لیکن یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، اس لیے میرا نبی آپ ان کے متعلق زیادہ فکر مند نہ ہوا کریں۔ اور یہ کافر اور مشرک بھی مردوں کی طرح ہے، بہروں کی طرح ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، سماع موتیٰ کا مسئلہ، کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ عام طور پر اس حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے تو بہرحال یہ جھگڑنے کی کوئی گفتگو نہیں ہے۔ سماع موتیٰ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور ایک عام فوت شدہ لوگوں کے بارے میں۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے روضے میں آقا علیہ السلام زندہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے روضے پر درود و سلام عرض کرنا جو بندہ بھی جائے، اللہ ہم سب کو بار بار توفیق نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ الشفاعہ، جس نے میرے روضے کا دیدار کیا میری شفاعت واجب ہوئی۔ تو آقا علیہ السلام کے روضے پر جو درود و سلام عرض کیا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام سنتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حدیث صحیح میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، کہ جو آدمی مجھ پر قبر کے نزدیک آ کر درود و سلام پڑھتا ہے تو سمعتہ میں اسے سنتا ہوں، اور جو آدمی دور سے درود پاک پڑھتا ہے ہدیہ کرتا ہے مجھے، تو فرشتے اس درود پاک کو، درود و سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے متعلق یہی نظریہ رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے۔ عام مردوں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو عام مردوں کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے اختلاف ہے۔ جن مسائل میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا،
میں اور آپ کیا قیامت تک آنے والا جتنا کوئی بڑا علمی آدمی آ جائے صحابہ کے فیصلے کوئی نہیں کر سکتا، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو جس معاملے میں صحابہ کرام کا اختلاف آ گیا تو اگر کوئی فیصلہ کرنے لگ جائے تو وہ جاہل آدمی ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے صحابہ کرام کے بارے میں کہ فلاں حق پر تھا فلاں نہ حق تھا، بلکہ صحابہ کرام سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں سب صحابہ حق پر تھے۔ فروعی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے اور وہ صحابہ کے مابین ایک نہیں کئی مسائل میں رہا، لہٰذا اس معاملے میں معتاد راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب صحابہ کرام کے درمیان اختلاف آ گیا تو ہمیں جج بننے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کو جج بننے کی، نہ ہی جج کی حیثیت ہے۔ تو اس مسئلے میں صحابہ کرام کی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، دو رائے ہیں۔ ایک طرف حضرت سیدہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کا یہ موقف ہے، اور ان کے ساتھ باقی دوسرے صحابہ بھی ہیں کہ مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض صحابہ کا یہ موقف ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، وہ سماع موتیٰ کے قائل ہیں، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور دونوں کے دلائل موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ اختلاف صحابہ کرام کے دور سے ہے، تو اس لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بعض لوگ اس پہ بھی مناظرے ہو رہے ہیں، بھائی یہ فروعی مسائل ہیں، قبر میں یہ چیزیں نہیں پوچھی جائے گی، ہر بندہ جائے گا قبر میں دیکھ لے گا سنتا ہے کہ نہیں سنتا، تو ان چیزوں پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امت پہلے ہی پارا پارا ہو چکی، ان فروعی مسائل میں ہم لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سماع موتیٰ کا خلاصہ یہی تھا کہ بہرحال عام مردوں کے بارے میں کیا موقف ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا ہے کہ روزے کے اندر زندہ ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک پڑھ سنتے ہیں۔ تو اس آیت پاک میں یہی فرمایا کہ میرا نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی کسی بہرے کو آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو۔ یہی مثال مکہ کے مشرکوں کی بھی ہے، کفار کی بھی ہے، آپ کی حق بات کو سننے کے لیے وہ لوگ تیار ہی نہیں۔ اور اگلی آیت پاک کا بس ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہی ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ رائے ہدایت پر نہیں لا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ اے میرا پاک پیغمبر، اپنی بات آپ صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو اللہ کے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان لوگوں کو نصیحت کرنی ایسی ہے جیسے کہ آپ قبرستان میں جا کر مردوں کو واعظ کرنا شروع کر دیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ رائے ہدایت پر نہیں لا سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ جس بندے کا دل اندھا ہو جائے وہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، اور نہیں سنا سکتے آپ اپنی بات کو مگر ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ فَهُمْ مُسْلِمُونَ،
اور وہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کریم سے ہدایت وہی بندہ اٹھا سکتا ہے جو دل کا اندھا نہیں ہے، جس کے دل میں ضد اور عناد نہیں ہے۔ چونکہ اہل کتاب اور مشرکین سمجھتے تھے یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، لیکن ضد کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور اہل کتاب تو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ یہ نبی ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا۔ بس یہ ضد تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لا سکے، وگرنہ ان کو معلوم تھا، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ تو اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ بس ضد تھی اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق